میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج کے جو یہ پریس کانفرنس ہے میں بتاتا چلوں جہاں پہ ابھی الیکشن ہو رہا ہے پی بی 45 پہ وہاں سے میں قومی اسمبلی کے امیدوار تعین 264 کو 38 سے. میرے ساتھ ہمارے صوبائی اسمبلی سے جو امیدوار تھے ملک لیاقت لیڈی صاحب. آج یہاں پہ آنے کا ہمارا مقصد یہ چونکہ ہم تحفظ عین پاکستان کے تحت جو ہمارے چیئرمین ہیں محترم محمد خان اچکزئی صاحب اپوزیشن جماعتوں کا تو ہم الائنس بھی ہے, تو آج ہم پشتونخوا ملیام پارٹی کا پی بی 45 پہ حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز انہوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی صوبائی صدر کارخان ودان صاحب لالا نے اور ان کے پشتونخوا میپ کے قائدین نے. انہوں نے 262 کوئٹہ کا جو قومی اسمبلی کا سیٹ ہے ان پہ ہماری حمایت کا اعلان کیا تھا. بدقسمتی سے یہاں پہ جو ریٹرننگ افسر صاحب ہے انہوں نے ہمارے امیدواروں کے کاغذات تک ایکسیپٹ نہیں کیے. آپ سے اس ملک میں آپ کا آئینی حقوق چھینا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریسنٹلی کال دی تھی بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے 24 جو نومبر کو ہماری کال تھی, وہاں پہ 26 نومبر آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ورکر وہاں پہ شہید ہوئے. اس کے بعد ہمارے جو پشین کا ایک ورکر تھا ولی شہید, ان کا فاتحہ خوانی آپ کے سامنے مسجد میں جا کے مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. کیا پاکستان تحریک انصاف کے یہ نوجوان جو ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے, یہ تو پرو پاکستان تھے. یہ تو آپ کا 5th جنریشن وار کون لڑا رہا تھا؟ آصف غفور باجوہ جب لیڈ کر رہا تھا تو ہم ہی آپ کے ساتھ تھے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو آج اتنا کا حاصل نہیں ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے 1973 کا مجھے حق دیتا ہے کہ ہم جا کے پرامن پروٹیسٹ بھی نہ کر سکے؟ ڈی چوک میں کیا تھا جو آپ نے وہاں ڈی چوک پہ ہمارے نیتے ورکر پہ آپ نے گولی چلائی, تو اس کے بعد یہاں پہ مسجد کے تقدس کو آپ پامال کرتے. صوبہ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے. ہم نے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف ہم نے کبھی بھی ہم ریاست کے خلاف نہیں ہے, نہ ریاستی اداروں کے خلاف ہم نے بات کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہے. کیا ریاست جو ماں ہے وہ اس طرح سلوک کرتی ہے اپنے ورکر اپنے شہریوں کے ساتھ؟ تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے نہ لگایا جائے. بلوچستان میں پہلے سے اس طرح کے حالات ہے. اسنجرسیہ شورش آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ جو بلوچ سیل و سیل کی بات کرتے ہو آپ کے سامنے ہے. آپ ان سب کو قومی دائرے میں لائے. محترم محمد خان اچکزئی صاحب ہمیشہ کہتے کہ پاک فوج زندہ باد, فوج اپنے حدود میں رہے. تو آج وہی بات ہم کہتے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد. پاک فوج اگر جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام کبھی نہیں آ سکتی ہے. آج آپ کے سامنے ہے ملک کا معاشی استحکام کس طرف ہے. وہ پھر کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاک فوج کا کہ انہوں نے شرپسندوں کو ڈی چوک سے ہٹانے میں ہماری مدد کی. اس کے بعد پھر وہ سٹیٹمنٹ دیتے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ میں پاک فوج کا شکریہ چیف آف آرمی اسٹاف کا وہ بات کرتے. تو یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم فوج کو ہمارے سامنے لا کے وہ خود ان کو فریق بنانا چاہتے. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, ہمارے ساتھ یہ تمام پی ڈی ایم کر رہا ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وزیر اعلیٰ مریم نواز, وزیر داخلہ, وزیر اطلاعات, وزیر دفاع, آج تک ہمارے ورکر مسنگ پرسن میں آ رہے. نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہید ہوئے, نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ہوئے. ہمارے قائدین کے گھروں پہ چھاپے پڑے جاتے ہیں. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف ہم پہ پریس کلب کے دروازے بند کیے گئے. یہ پریس کلب تو ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر بندہ آ کے یہاں پہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے. آپ نے ہم پہ پریس کلب کے دروازے بھی بند کر دیے. اور اس کے ساتھ ہمارے صوبائی صدر, ہمارے سابق صوبائی جنرل سیکریٹری, ہمارے ڈسٹرکٹ, ہمارے ٹکٹ ہولڈر ایک کے گھر پہ چھاپے پڑے جاتے. اب ہم اتنے FIR ہو گئے کہ ہم FIR کے عادی ہو گئے. تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج آپ صحافیوں کی توسط سے, خدا را پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ورکر پہاڑ پہ نہیں چڑھے. پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے آج تک بندوق نہیں اٹھایا. پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے آج تک پاکستان کی جھنڈی کے تقدس کو پامال نہیں کیا. آپ ہمیں دیوال سے لگانا چاہتے ہو, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ آپ نے KPK کے ساتھ جو ظلم کیا, بلوچستان کے ساتھ کیا, اب صبح خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح کی بغاوت آپ کرنا چاہتے ہو. اسلام آباد میں پشتون ریڑھی بان ہو, پشتون وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں, آپ ہوٹلوں پہ چھاپے مارتے ہو, جہاں پہ دیکھتے ہو یہ پشتون ہے, پشتونوں پہ آپ نے زمین تنگ کر دی گئی ہے. تو اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان
آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہو تو پاکستان میں آپ قوموں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. اب ہم ان چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تک کہ ہماری خواتین پہ اپائر کیے گئے اور بلوچستان کی قبائلی روایات کو پامال کیا گیا ہے. تو میں بات کارودان صاحب کریں گے. میں ہماری جو پی بی 45 کے ہماری امیدوار ملک لیاقت لیڈی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. ہم پشتونخوا میپ کے امیدوار پی بی 45 پہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر پارٹی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. ہم اس کی حمایت کی اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ الرحمن جہاں تک ہو سکے ہم بھرپور طریقے سے وہ کمپین بھی چلائیں گے. اور انشاءاللہ الرحمن آئین تحفظ پاکستان الائنس میں جتنے بھی باقی لوگ ہیں جی جتنے بھی ہے تو انشاءاللہ الرحمن وہ حمایت کے اعلان کریں گے. باقی الائنس میں ہمارے ساتھ اپوزیشن ہے وہ تو یہ قائدین ان سے بات کریں گے. پشتونخوا میپ کے ہمارے جو کینڈیڈیٹ وہاں پہ مجید خان اچکزئی ان کے انتخابی نشان درختہ ہے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم ان کے ساتھ ملک لیاقت لیڈی صاحب جو ہمارے امیدوار ہیں وہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا حضرات کا دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں وقت دیا. اس سے ہمارے مرکزی قائدین پی ٹی آئی کے اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے قائدین بھی موجود ہیں. جیسے کہ ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر صدر زین نے آپ لوگوں کو سارا تفصیل بتایا. تو ان باتوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے. اور دوسرا میں بی بی 45 کی بات کرتا ہوں کہ بی بی 45 میں جو ابھی الیکشن ہوا اس میں ہم نے بھرپور مقابلہ کیا. لیکن آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے جو ایک فارم 45 اور 47 کا سلسلہ چلا تو اس میں پورے پاکستان میں جو ہے نا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو پیچھے دھکیلا گیا. تو اس کا جو ہے نا بہت افسوس ہوا. لیکن ابھی جو ہمارے مرکزی قائدین ہیں محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ادھر مرکزی قائدین کے ساتھ الائنس ہے ان کا, اور انہوں نے اپنے ہر جلسے میں ہر پروگرام میں پی ٹی آئی اور خان صاحب کے حق میں بات کی ہے, حمایت کی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے جو مرکزی قائدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی بھی این اے 262 پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اور بی بی 45 میں تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے جو ہے نا این اے 262 پہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہے جو ملک عادل بازی صاحب ان کا حمایت کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم بی بی 45 سے ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مجید خان اچکزئی صاحب تو ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور ان کا ساتھ دیں گے, بھرپور ان کے لیے ورک کریں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو سیٹ ہے بی بی 45 کا یہ انشاءاللہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جیت کے دکھائے گا. باقی ہمارے تمام جو قائدین بیٹھے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز جو صدر صاحب نے آپ لوگوں سے تفصیل سے جو ساری باتیں کی یہ آپ ہمارے انشاءاللہ آگے تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمارے صافی حضرات ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. ہمارے سردار زین نے بالکل کھل کے تفصیلاً آپ لوگ کو حالات اور ہماری پارٹی کے جتنے بھی احکامات تھے اس سے آگاہ کیا. میں صرف اور صرف اتنا بتاتا چلوں کہ پشین واقعہ میں اس دن میں مسجد میں موجود تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا جو کرین میں وائٹ کلر کی جو ویگو تھائیلینڈی ویگو یہ لے جا رہے ہیں وہ میری گاڑی تھی. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بالکل امام جہاں جماعت کرواتے ان کے ساتھ بالکل بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے ایک دفعہ میں دیکھا کہ 8-10 پولیس والے مسجد کے اندر آئے, وہ بھی بوٹوں کے ساتھ. یہ قبائلی معاشرہ ہے, یہ قبائلی علاقہ ہے. پشتون, پٹھان, بلوچ ہمارے کچھ روایت ہیں جس پہ میرے ساتھ, میں کھل کے بتا رہا ہوں, میرے ساتھ 4 سپاہی تھے جنہوں نے بالکل ایس ایچ او کے اوپر انہوں نے تانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے, آپ کے پاس اگر وارنٹ ہے تو آپ بتائیں اور مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو, اس نے کہا میں ملک فیصل دیور مستونگ سے ہم آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مہمان ہیں, آپ لوگ اندر ہو جائیں, باقی مسجد ساری خالی کرائیں. یہ ان کے الفاظ تھے کہ مسجد خالی کریں. میں نے وہاں حیرانگی سے ایک الفاظ کہے, میں نے کہا یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایک پشتو بیلٹ میں ایک مہمان مستونگ سے آیا ہے اور 20 پولیس والوں نے 400 پشتونوں کو مسجد سے نکال کے اور مسجد کو سیل کیا. میں نے بولا یہ تاریخ لکھی جائے گی. اس کے بعد ہمیں ایک وہاں کرل, ایک ہمسایہ تک قوم میں کرل تھا, اس کا عصمت نام تھا, اس نے پیچھے والے دروازے سے ہمیں, ایک کاکڑ فیملی تھی ان کے گھر میں ہمیں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے وہاں بٹھائے ہیں.
मस्तूंग से 2 गाड़ियां मेरे दोनों बड़े भाई आए हैं, वहां से हमें उठा के लेके जब हम बाहर निकले तो हमारी गाड़ियां ये लोग ले जा चुके थे। तो एक ही शर्मनाक वाकया था कि मैं इसका जीता जागता सबूत हूं। मैंने आंखों देखा हाल आप लोगों को बताया। ये मुजम्मत से आगे चली गई है ये बातें। मुझे ये यकीन था कि शायद पशीन में उसके बाद एक कबायली जिरगा होगा इस SHO के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ और उनके साथ जो लोग आए हुए थे जो खलाई मखलूक कहलाते हैं उनके खिलाफ। मगर अफसोस कि मैं ये समझता हूं कि बहुत इमरान में शायद ये सारे एक साथ नहीं हो सके कबायली, क्योंकि अगर हमारा शहर होता, हमारा मस्तूंग होता और हमारे इस तरह कोई मेहमान के साथ पशीन कुशलाक या किसी और से आए हुए मेहमान के साथ ये वाकया होता, मैं पूरा मस्तूंग बंद करता, मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ता, जो मेरे लिए अफसोस की बात है। फिर उसके बाद एक छोटी सी बात बताता चलूं कि जब हम थाने जाते, थाने में बैठते तो उधर बोलते आपकी तो गाड़ी नहीं है हमारे पास। तो उनको यह नहीं पता था कि मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। मैं SHO इदरीस को कहता हूं कि ये ट्रैकर में मेरी गाड़ी मलेशिया कैंप के अंदर ग्राउंड में खड़ी है। ये ट्रैकर बता रहा है। जिस पे ट्रैकर से मैं जाता हूं, गेट खोलता हूं, उस ग्राउंड में मैं अपनी गाड़ी की वीडियो भी बनाता हूं। मगर अफसोस मेरी गाड़ी के चारों दरवाजों पे इन्होंने लाते मारे हुए थे। मेरी गाड़ी बुरी तरह डैमेज की हुई थी कि आखिर में मैंने SHO को कहा और DSP मुरीद बुख्ती को कहा कि ये गाड़ी अभी आप लोग को मुबारक हो। जिस पे मैं SP के पास गया, SP ने कहा था कि गाड़ी इसके हवाले कर दो। उसके बाद मैं थाने आता हूं तो थाने में एक सिविल ड्रेस में एक बंदा बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि मेजर साहब का कॉल आई है, उसने कहा ये गाड़ी हवाले नहीं करनी है। मैं खुल के आप लोग को बता रहा हूं क्योंकि बलूचिस्तान है, मेरी मौत जिस दिन लिखी होगी वो आएगी। मैं पहले भी कब्र के अंदर से जिंदा होकर मैं बाहर निकला हूं और मेरा ईमान है कि जिस दिन बंदा पैदा होता है तो उसकी मौत, खुराक, ये सब कुछ लिखा जाता है। तो वो एक अदना सा बंदा बैठ के एक DSP मुरीद बुख्ती को कहता है कि तुम्हारा काम नहीं इस गाड़ी से। खैर जैसे कैसे करके हमने गाड़ी तो माशाल्लाह कल रात को हमने निकाल ली उसी बुरे हाल में। मगर ये अफसोसनाक है, इस पे आप लोग जो हमारे साथ बैठे हो, आप लोग उन सरजमीन के मालिक को, ये आज मुझ पे आया है, कल को आपके किसी और मेहमान पे वाकया होगा। इसके लिए आप लोग ने सर जोड़ के बैठना है। आप लोग ने इसका हल निकालना है कि कल को फिर कोई इदरीस जैसा बंदा आके एक कबायली बंदे की बेहुरमती ना करें आप लोग की मस्जिदों में, आप लोग के घरों में, आप लोग के बैठकों में। और मुझे इस चीज का मैं गुफ्त कर रहा हूं, मैं आप लोग को पहले बता रहा हूं, आज जो मस्जिद में घुसे हैं, कल को आप लोग जैसे कबायली लोगों के बैठक में, घर में, आप लोग की औरतों के सामने आप लोग के मेहमान उठा के ले जाएंगे। बकाया फिर मैं आता हूं PB 45 की तरफ से। PB 45 में मैं क्योंकि PB 44 का कैंडिडेट था, लियाकत लैडी ने वहां काफी मेहनत की। इमरान खान का पैगाम, उसकी सोच और उसकी फिक्र, उसका नजरिया घर घर तक पहुंचाया। दिन रात उसने एक की। मगर हमारा अलायंस है, हमें इस चीज को डिनाई नहीं करना चाहिए कि लियाकत की वहां मेहनत रही है, काफी रही है। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि आने वाले वक्तों में जिस तरह आज हमारे कैंडिडेट्स और आप लोग हमारे साथ अलायंस का हिस्सा है, आप लोग ने हमारे लिए हिमायत की कौमी में और हमने सूबाई में, तो आने वाले वक्तों में भी हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ शाना बिशाना, हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के